الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات سامعین، اللہ رب العزت والجلال نے اولیاء کرام کو، اہل اللہ کو، بزرگان دین کو، اہل علم صوفیہ کو نہایت اعلیٰ عقل، زبردست فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ان حضرات کا فہم بہت عالی ہوتا ہے۔ ان کے اعلیٰ دماغ اور ان کی زبردست عقل و فہم کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھا، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں، پوچھا آپ مبتدی ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی نے تو منتہی اور واصل الی اللہ بنایا، تو کیا ایسا رفیق چھوڑ دے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے ان کو لکھا لا خیر فی الاسراف، یعنی اسراف میں خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کیا عجیب جواب دیا، لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں ہوتا۔ آپ نے شیخ ابو علی سینا کے بارے میں سنا ہوگا، جو بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا طبیب اور بہت بڑا منطقی تھا، جو معلم ثالث سے مشہور و معروف تھا، جس نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک بیان میں یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو البرکات کے پاس ابو علی بن سینا گیا، کسی نے اس کی نسبت پوچھا حضرت یہ کیسا شخص ہے؟ فرمایا ابو علی سینا اخلاق ندارد، اخلاق نہیں رکھتا۔ ابو علی سینا نے سن کر ایک کتاب تصنیف کی جس میں علم اخلاق کو خوب بیان کیا اور ان کے پاس بطور جواب کے بھیجی۔ انہوں نے ایک جملے میں ساری کتاب اڑا دی کہ من کے گفتبودم کے اخلاق ندانت، گفتبودم کے اخلاق ندارت، یعنی میں نے کب کہا تھا کہ اخلاق نہیں جانتا، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق نہیں رکھتا، بلکہ یہ بھی تو اخلاق نہ ہونے کی بات ہے۔ خام خواہ اعتراض کے جواب دینے کی کوشش کی، ابو علی سینا لاجواب رہ گیا۔ حضرات سامعین، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہے جس کا اعتراف و اقرار اور شہادت دشمن دے۔ حضرات سامعین، کسی نے افلاطون کو خواب میں دیکھا تھا۔ اول بڑے بڑے حکما کی نسبت پوچھا، وہ یہی کہتا تھا لا شے لا شے، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ جنید اور شبلی کی نسبت کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اولئک هم الفلاسفۃ حقا، حقیقی فلاسفر اور حکما یہی ہیں۔